الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں یتیم کی کفالت اور اس کی رعایت کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور جس گھر میں یتیم کی کفالت اور رعایت ہوتی ہو اس گھر کو سب سے بہترین گھر قرار دیا ہے، اور جس گھر میں یتیم کے ساتھ برا سلوک اور برا برتاؤ ہوتا ہو اس کو بدترین گھر کہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی کفالت کی جو ایسی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ ہر مسلمان تمنا کرے کہ ہمیں وہ فضیلت حاصل ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو یتیم کی کفالت کرتا ہے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، وہ قیامت کے دن میرے ایسے ہی قریب ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اسے جنت میں حاصل ہوگی۔ لیکن میرے بھائیو، یاد رکھیے کہ یتیم کے ساتھ برا برتاؤ کرنا، بدسلوکی کرنا، ناحق طریقے سے اس کا مال کھانا، اس سے یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، سنگین گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گناہ اتنا بدترین گناہ ہے جو لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے، ہلاک کرنے والا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے تو یتیم کے مال ناحق طریقے سے کھانے والوں کے بارے میں اس انداز میں بیان کیا ہے کہ اگر مسلمان یاد رکھے تو کبھی بھی یتیم کا ناحق مال نہیں کھائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ یعنی جو لوگ یتیم کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کا آگ ڈال رہے ہیں، اور ان قریب جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ بتلائیے کہ کون ہے جو اس کو پسند کرے گا کہ دنیا میں آگ ڈالے اور آخرت میں جہنم کی آگ میں جلایا جائے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔